اسے بتائیں اوے فرعون کے ساتھ یاری تو نہیں ہے؟ وہ پوچھے کیوں؟ انہیں کہنا فرعون بھی حدیث موسیٰ کے انکار کی وجہ سے غرق ہوا تھا۔ علماء موجود ہیں، فرعون نے تورات نہیں دیکھی تھی، جب تورات اتری فرعون مر چکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات آئی، کوہ طور پہ آئی، 300 الواح اور تختیوں میں آئی، اللہ کی کتاب تورات بعد میں آئی ہے۔ فرعون غرق پہلے ہوا ہے۔ لودرا کے غیوروں، میں سوال کا حق رکھتا ہوں، جب اللہ کی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی فرعون مرا کیوں تھا؟ غرق کیوں تھا؟ فرعون کیوں مرا؟ یا تو وہ تورات دیکھتا، انکار کرتا، آپ کہتے رب کی کتاب کا منکر ہے، تورات نازل ہوتی فرعون انکار کر دیتا، ہم کہتے اللہ کی کتاب کا دشمن ہے۔ فَغَشَّهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشَّهُمْ، رب نے سمندر کو ملا کے اسے ڈبو دیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، لائیو منظر دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اور فرعون ڈوبا۔ یہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ براہ راست دیکھنے کی طرف اشارہ ہے۔ تو فرعون تب ڈوبتا جب کوئی تورات کا انکار کرتا، اللہ کی کتاب کا منکر ہوتا۔ فرعون غرق کیوں میں ہوا ہے؟ فرعون غرق ہوا ہے حدیث موسیٰ کے انکار کا۔ یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ شمس المفسرین علامہ شمس الحق افغانی رحمہ اللہ کی نکات افغانی جلد پر دیکھ لیں اور سنو حدیث موسیٰ کا انکار کیسے ہوا تھا۔ میں ایک اشارہ دینے لگا ہوں، واقعہ بڑا تفصیلی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دست بدعا ہے، رب اشرح لی صدری، مولا مجھے اپنے کام پر میرا دل شرح صدر فرما دے، ویسر لی امری، میرے کام کے اسباب مجھے عطا فرما دے، واحلل عقدۃ من لسانی، مجھے وہ عوامی زبان دے دے، یفقہوا قولی، جس سے میری بات کو دنیا سمجھ سکے۔ اور دعا مانگتے مانگتے ایک جملہ یہ بھی مانگا، رب ہارون اخی اشدد به ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ مولا ہارون میرے والد عمران کا بیٹا، میرا بھائی ہے، اشدد به ازری، میری کمر مضبوط کرے اس کے ذریعے۔ کیسے؟ اشرکہ فی امری، اسے بھی نبوت کے تاج سے سرفراز کرے، ہارون کے کندھے پر بھی نبوت کے تمغے سجا دے۔ کئی نسبحک کثیرا، ہم اجتماعی تسبیح پڑھیں گے آپ کی، ونذکرک کثیرا، اجتماعی ذکر کریں گے آپ کا۔ اجتماعیت کے ذکر کا انکار لوگ کرتے ہیں۔ ہمارے چاروں تصوف کے سلاسل اربعہ میں اجتماعی ذکر موجود ہے، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، جمع متکلم اجتماع پر دے۔ میرے دوستو، جب حضرت ہارون کے لیے حضرت موسیٰ نے مانگا، رب نے فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اے موسیٰ دعا قبول ہو، آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام بن چکے ہیں۔ اللہ ہمارے لیے حکم فرمائے اذهبا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، آپ دونوں پیغمبروں کی ڈیوٹی ہے، فرعون کے پاس جائیے، وہ سرکش چکا ہے، لیکن گفتگو کا طرز، وے آف دا ٹاکنگ، گفتگو کا انداز، طرز تکلم، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم گفتگو کریں۔ اللہ نرم فرمائے جی ہاں، لعلہ یتذکر، ہو سکتا ہے نصیحت پکڑے، او یخشا، یا اسے ڈر اللہ کا خوف اس کے دل میں آ جائے۔ یہ گئے ہیں، فرعون کو دعوت دی ہے، فرعون کے سامنے جب انہوں نے اپنے معجزات کا اظہار کیا ہے، گویا یوں کہوں ان دو بھائیوں نے حدیثیں پڑھ کے سنائی ہیں، کیونکہ ابھی تورات نہیں اتری تھی۔ تو فرعون نے کہا اب تو جادوگر ہو، ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم، وہ میری قوم کے لوگوں سرکاری آرڈر لے لو۔ فرعونیوں نے پوچھا کیا؟ کہ یہ دو بھائی تو تمہیں جلا وطن کرنے آئے ہیں، تمہارے ملک پہ قابض ہونے آئے ہیں، آؤ ان کے خلاف چلتے۔ تو کہا ہم بھی جادوگر لائیں گے۔ یوم الزینہ طے ہوا، 70,000 بندہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں۔ کہا موسیٰ بتاؤ ہم معجزہ دکھائیں، ہم اپنا کرتب دکھائیں یا تم اپنے معجزے کی بات کرتے ہو؟
فرمایا پہلے تم کر لو. 70,000 بندوں نے ایک ایک ہاتھ میں رسی پکڑی ہوئی ہے اور اس پر مسمرزم پڑا جسے جادو کہتے ہو، انگلش میں ہپنوٹائز کہتے ہیں. یہ پھینکا انہوں نے. جب انہوں نے پھینکا رہا نہیں چاہیے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، جادو نے اثر یوں دکھایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ رہے ہیں یہ تو چل رہا ہے، حالانکہ وہ تو رکے ہوئے. تو رب نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف انک انت الاعلی، اے موسیٰ آپ کامیاب ہو، مت خوف کھائیے. والق ما فی یمینک، آپ اس اسٹک کو، اس ڈنڈے کو، اس عصا کو جو آپ کے ہاتھ میں ہے زمین پر پھینکیے. رب میں پھینک رہا ہوں، کیا ہوگا؟ فرمایا تلقف ما صنعوا، تیرا پھینکنا ہوگا اور ان کا ناکام ہونا. انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، یہ جادوگر یہ جہاں سے بھی آ جائے کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ پھینکیے. حضرت موسیٰ نے پھینکا تو سب کو کھا. جادوگر جو تھے نا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، انہوں نے آنکھوں میں دیکھ کے آنن فانن فیصلہ کیا. اوے ساتھیو اپنے کولیگ سے، اوے ساتھیو یہ جادو نہیں ہے، یہ خدائی طاقت ہے. یہ جادو نہیں ہے، مانو اس کو. فرعون نے تو ایسے ہماری زندگی پر گمراہی کا غلبہ کیا ہوا تھا، تسلیم کرو انہیں. جب وہ گرے تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے ہیں. فرعون کو غصہ آیا. سنیے فرعون کو غصہ آیا کہ قبل ان آذن لکم، ابھی سرکاری آرڈر جاری نہیں ہوا، ابھی میں نے حکم ہی نہیں کیا، پہلے ایمان لائے ہو. لَوْقَتِّيَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ بِالْخِلَافِ، اگر دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پاؤں، اور اگر دایاں پاؤں تو بایاں ہاتھ کاٹ کے دکھاؤں گا. وَلِيُسَلِّمَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور تمہیں پھانسی کے پھندے پہ ہینگنگ کی تو ٹلڈ لٹکا دوں. ایک جواب دیا موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ. یہ 1 منٹ 10 منٹ آدھے گھنٹے کے صحابی ہیں. ایک جواب دیا. پیغمبر کی صحبت پہ صحابہ کے ایمان کی مضبوطی سنو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اے اپنی طاقت لگا، قوت لگا، ہمت لگا، سکت لگا، جرت لگا، اپنی پاور استعمال کر. جو تجھ سے ہوتا ہے ہو جائے. ہم حضرت موسیٰ کے بندے، جو کرنا ہے جا کر. میرے دوستوں تو فرعونیت میں اترا. موسیٰ علیہ السلام کا دلائل میں مقابلہ نہ کر سکا تو تعاقب کی. حضرت موسیٰ کی قوم 12 راستے بحیرہ کلثم میں بنے، نکل گئے. فرعون آیا. حامان نے کہا جی ڈرتے کیوں ہو، تیرے لیے تو راستے بنے ہیں، اندر گھوڑا ڈالو. لودرا کے مسلمانوں میں کہتے ہو حامان نے سچ کہا تھا، تیرے لیے بنے. اب تو ڈال تو صحیح نہ گھوڑا، تیری موت کے لیے بنے، تیرے غرق ہونے کے لیے، بربادی اور ستیہ ناش ہونے کے لیے بنے. انہیں گھوڑے ڈالے. قرآن کہتے ہیں فَغَشْيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشْيَهُمْ، دنیا کے لیے نشان عبرت بن گیا اور مر گیا. ایک جملہ وہی جو شروع میں نے کہا تھا. یہ غرق کیوں ہوا؟ تورات تو نہیں اتری تھی اس زمانے کی اللہ کی کتاب. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے حدیث کے انکار پہ فرعون غرق ہوا. اور آج وہ تو پیغمبر تھے حضور کے مقتدی، ان کی حدیث کی اتنی حجیت، انکاری فرعون بن بیٹھا. امام الانبیاء کے فرمان کا انکاری اس سے بھی بڑا بے ایمان بنے. یہ ہے حدیث کی اہمیت. یہ صرف الفاظ کی نہیں ہے، یہ ذات رسالت کی ہے. اور میرے دوستو یہ جو احادیث پاک پڑھی جا رہی ہے، یہ رسالت مآب علیہ السلام کے دور اقدس میں 2 طرح کی یاد کر کے صحابہ نے ہم تک پہنچائی ہیں. یا ضبط بالکتابہ ہے یا ضبط بالصدر ہے. ضبط بالصدر کا معنی انہوں نے حفظ کیا ہے حدیث، اور ضبط بالکتابہ کا معنی کچھ لوگوں نے لکھا بھی تھا. معتد بھی ہی حصہ لکھا بھی گیا ہے لیکن اکثر حفظ پر تھا. اور لکھنے کا بھی ایک واقعہ عرض کرتا ہے. سنن نبی داؤد جلد نمبر 2 کتاب العلم باب کتابت العلم، امام سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کی حدیث لائے. ارشاد فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص
कुल्ल शैइन अक्तुबुहु अस्मउहु मिन रसूलिल्लाह, हुजूर से जो हदीस सुनता मैं उस हदीस को लिख लेता। जब हर चीज लिखने लगा, फनहतनी कुरैश, मुझे कुरैश के अजिल्ला सहाबा ने रोका और फरमाया व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरुन यतकल्लमु फिल ग़ज़बि वर रज़ा, का रिसालत इमाम इस्लाम कभी गुस्से में कुछ फरमा दे, बतौर इंसानी फितरत के कुछ फरमा दे, तू हर बात लिख लेते है, गुस्से वाली भी, प्यार वाली भी, नरमी वाली भी, गर्मी वाली भी, हर बात लिख लेते हैं। यूं ने लिखा, कहते फअमसक्तु अनिल किताब, मैं इस तरह के लिखने से रुक गया। फज़करतु औ क़ाल फ़ज़ुकिरा, हुजूर की खिदमत में ये बात अर्ज हुई कि अब्दुल्ला को रोक दिया गया है, वो पहले आपके फरामीन और हदीस को लिख लेता था, अब मना कर दिया गया। तो क्या हुआ, सुनो, अल्लाह के रसूल ने बुलाया, हजरत अब्दुल्ला को करीब बिठाया और इशारा फरमाया उक्तुब फाउमा बिअस्माइहि लफी, बच्चे ताजी ताजी ये किताबें पढ़ के बैठे। इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया अपने मुंह मुबारक में, फरमाया उक्तुब फवल्लज़ी नफ़्सी बियदिही मा यख़रुजु मिन्हु इल्ला हक़, अब्दुल्ला लिख ले, ये न डर के गुस्से में क्या बोलूंगा, प्यार में क्या बोलूंगा, मेरे रब का पहरा है ज़ुबान पर, जब भी बोलूंगा हक बोलूंगा, जब भी बोलूंगा हकीकत बोलूंगा, सच्चाई पर मुश्तमिल जुमला होगा, वो गुस्सा हो, वो प्यार हो, यूं पैगंबर के सहाबा ने लिखा, जमा किया, आज हम तक पहुंचा, आज हम इस तकरीब पे मौजूद हैं। और मैं एक जुमला मजीद भी कहता हूं, शायद आपके ज़हन में सवाल आए ना आए, लेकिन एक बात तो होगी ना कि ये आखिरी हदीस पढ़ाने के लिए आपके मजमे को क्यों बुलाया गया है। हजरत शेखुल हदीस साहब पूरी सही बुखारी पढ़ा सकते हो, आखिरी हदीस कमरे में नहीं पढ़ा सकते। इस आखिरी हदीस के लिए मजमे को जमा क्यों किया है? पूरा साल मुहद्दिस हदीस पढ़ा देता है, आखिरी के लिए खत्म बुखारी, खत्म तहावी के नाम पे यूं हफलात और मजमे को इकट्ठा करना चेमानेदारत वजह। आओ शेखुल हदीस जामिया अशरफिया लाहौर हजरत मौलाना अब्दुल रहमान अशरफी रहमहुल्लाह का जुमला पेश करने लगे। हजरत फरमाते थे कि हमें आखिरी हदीस भी अकेले बैठ के पढ़ाना आती है, लेकिन तुम्हें इसलिए इकट्ठे करते हैं कि तुम्हें सवाब में शरीक करना चाहते हैं। वो क्यों? कहा सुनो, 4 रकात इमाम पढ़ा रहा है, चौथी रकात में एक बंदा आकर मिले, उसे जमात का सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? बोलो बोलो, मिलेगा। कहा हम सारा साल हदीस तलबा को अकेले बैठ के पढ़ा देते हैं, तुम अपने कारोबार में मशगूल हो, दुनिया में दफ्तरों में मशगूल हो, अपनी जॉब में मसरूफ हो। हम चाहते थे तुम भी आलिम बनो, तुम्हें दीन में हदीस पढ़ने का सवाब मिले, पर तुम अपनी जाती, अपनी तिजारती मसरूफियात की बुनियाद पे नहीं आ सके। हमने आखिरी रकात में तुम्हें बुलाकर सवाब में शामिल किया। तो मेरे दोस्तों, आज आपको यूं इकट्ठा किया इन हजरात ने इल्म हदीस की आखिरी बात पर और सही बुखारी पर। और मैं एक जुमला मजीद भी कहता जाऊं, सही बुखारी शरीफ के हवाले से आजकल कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सही बुखारी का खत्म तो करते हो, सही बुखारी मानते नहीं हो। हनफियों, सही बुखारी पढ़ते तो हो, पर इमाम बुखारी तो नऊज़ बिल्लाह इमाम अबू हनीफा के मुखालिफ थे, और तुम सारा दिन इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह कहते नजर आते हो। बुखारी मननी है तो दिल तो मनो, बुखारी मननी है तो डिड्डू मनो, ये हमें कहेगा। आओ मैं जुमला समझाने लगा। इमाम बुखारी बेअदब नहीं थे, बाअदब थे। ये तेरा दिमाग होगा, ये किसी मुखालिफ का दिमाग होगा कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इमाम अबू हनीफा के मुखालिफ थे। मेरा टैक्स ला जाना हुआ, कुछ कॉलेज के लड़के आए और मुझसे पूछने लगे, मौलाना इमाम बुखारी जैसे मुहद्दिस की बात इमाम अबू हनीफा क्यों नहीं मानते थे? मैं थोड़ा शॉक लगा और हैरान हुआ कि इन बंदों को तो फर्के मराके में नहीं पता, फर्के मरातब पता होता कि अबू हनीफा कौन, इमाम बुखारी कौन। ये यूं न कहते। मैंने कहा बेटा बैठो,
बताओ किसे सुनते हो? कहा जी जेलम के एक इंजीनियर को सुनते हैं, उसने अपने कुछ मसले सुने समझे, इसीलिए आपसे पूछा। अब आप इधर उधर की बात न करें, कहानी न सुनाए, मसला बताएं, वजह क्या है। मैंने कहा बेटो तुम्हारे दिल में दीन का दर्द है, ऐ काश तुम्हारे दिल में दीन का इल्म होता। और दीन का इल्म उलमा से मिलता है, सिर्फ इंजीनियर से नहीं मिलता। जब हम ये जुमला कहें तो लोग कहते हैं ये दीन कोई मौलवियों की मिरास है, दीन कोई मौलवियों की इजारादारी है। सुनो, मैं कहता हूँ इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, साथ आलिम दीन भी हो, बिल्कुल उसको समझो, मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन, नो डाउट, कोई एतराज नहीं है। लेकिन एक बंदा आलिम भी ना हो, हाफिज भी ना हो, कारी भी ना हो, मुफ्ती भी ना हो, मुहद्दिस भी ना हो, मुफस्सिर भी ना हो, विदाउट आलिम दीन जस्ट इंजीनियर हो, उसका काम है एडवोकेट में आना, उसका काम है नक्शा पास करना, उसका काम है यहाँ पर ईंटें कितनी लगेगी, यहाँ पर सीमेंट की बोरी कितनी लगेगी, यहाँ पर रेत के ट्रैक्टर कितने लगेंगे, यहाँ पर पिंक बिजली, पैन बिजली, बड़ी बिजली, छोटी बिजली कैसे लगेगी, बुनियाद कैसे बनेगी, गली कैसे बनेगी, थल्ली कैसे बनेगी। इंजीनियर के काम ये है। और सुने, अगर इंजीनियर भी हो, आलम भी हो, हम सर आंखों पर उनकी इज्जत करते। नक्शबंदी सिलसिले के मौजूदा हमारे बुजुर्ग हजरत ख्वाजा साहब तशरीफ फरमा, मैं नक्शबंदी सिलसिले में जंग की सरजमीन से हजरत पीर जुल्फकार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया को पेश कर रहा हूं। आलिम भी है, इंजीनियर भी है या नहीं है? बोलिए, आलिम भी है, इंजीनियर भी है। हमने कभी एतराज किया? या हमारे अकाबर ने भी कभी कहा कि आप इंजीनियर के पास क्यों जाते हो? ओ बाबा, इंजीनियर भी हो, आलिम भी हो, वाह वाह, सोने पे सुहागा। लेकिन जिस जेल में के पास तुम गए हैं वो मिर्जा जूनियर साहब सिर्फ इंजीनियर है, आलिम नहीं है। अच्छा चलो आओ, मैं हुदूद अरबा सामने रखता हूँ। जो तुमने कहा कि इमाम बुखारी इमाम अबू हनीफा की बात मानते, मैंने कहा बेटा ये बता, इमाम बुखारी और इमाम अबू हनीफा में पहले कौन पैदा हुआ? कहते जहरी बात है, जिसने हदीस की किताब लिखी है सही बुखारी, इमाम बुखारी पहले पैदा हुए होंगे। मैंने कहा जरा संभाल, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमा। मैंने कहा मैं जुमला पेश करने लगा हूं, इमाम अबू हनीफा कब पैदा हुए और इमाम बुखारी कब पैदा हुए रहमहुमुल्लाह। इमाम अबू हनीफा फौत हुए हैं सन 150 हिजरी में, इमाम बुखारी पैदा हुए 194 हिजरी में। इमाम अबू हनीफा की वफात को जब आधी सदी पूरी होने लगी थी, उस वक्त इमाम बुखारी पैदा हुए थे। अच्छा, उनकी जो टेक जाकर, अच्छा इमाम अबू हनीफा इमाम बुखारी की पैदाइश से भी आधी सदी पहले के आदमी है? मैंने कहा जी हाँ, आधी सदी पहले फौत हो गए थे, पैदाइश तो उनकी उनसे भी पहले। और सुनो, लोधरा के गयूर मुसलमानों, तवज्जो है आपकी, सबकी है, जितने बैठे हो देख लो, मैं जुमला कहने लगा हूं, जाया न होने देना, सबकी तवज्जो है। जिसकी तवज्जो है हाथ खड़ा करके मेरी तारीफ करे, जिनकी तवज्जो आखिर तक मजमा बैठा हुआ हाथ खड़ा करके तारीफ करे, आपकी तवज्जो है या नहीं है? मेरा जुमला जाया तो नहीं होने देंगे, सुनेंगे? सुनो, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह से पहले इमाम हनीफा कब पैदा हुआ? 3 रिवायत, सन 80 हिजरी, सन 70 हिजरी, सन 60 हिजरी। 80 का कौल जमहूर का है, 70 का कौल हम्माद का है, 60 का कौल इमाम समानी रहमहुल्लाह का है। अगर सन 80 हिजरी का जमाना ले तो 90, 100, 110, 110 पे साहबा का जमाना खत्म है, तो 30 साल अबू हनीफा ने साहबा का जमाना पाया। सुनो सुनो, और अगर सन 70 हिजरी की पैदाइश का कौल है तो 80, 90, 100, 110 कितने? 40 साल अबू हनीफा ने साहबा की ज़ियारतें की हैं। और अगर सन 60 हिजरी का कौल ले, 70, 80, 90, 100, 110 आधी सदी अबू हनीफा साहबा में पला और पड़ा। तो इमाम सब पर बात करता है। और सुनो, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जब सही बुखारी शुरू फरमाते हैं,
پہلا راوی پہلا باب قائم کرتے ہیں، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبہ قال حدثنا الحمیدی۔ حمیدی کون ہے؟ وہ عبداللہ ابن زبیر المکی، شرح میں موجود ہے، عبداللہ ابن زبیر ان کا نام ہے، مکہ کے رہنے والے ہیں، حمیدی ان کا لقب ہے، یہ امام بخاری کے استاذ ہیں، یہ شاگرد ہیں امام عبدالرزاق ابن الحمام الصنعانی کے، وہ شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام بخاری نے بخاری شروع کی ہے ابو حنیفہ کے شاگردوں سے کی۔ امام بخاری کو بے ادب ہے کہ اپنے استاذوں کا انکار کرے۔ اور سنو، امام بخاری کی صحیح بخاری پر اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آخر بار جو آخری حدیث بچوں نے پڑھی ہے، آخری حدیث یہ کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، باب نمبر 93 آخری کھولیے، وَنَزَوْا الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ وقال مجاہد، یہ پورا باب امام بخاری قائم کرتے ہیں، آگے روایت لائے ہیں، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَشْكَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ پھر حدیث لائے ہیں امام بخاری، یہاں 5 امتی لائے ہیں، 5واں صحابی ہے، 4 عام امتی ہیں، پہلا احمد بن اشکاب، دوسرا محمد بن فضیل، تیسرا عمارہ، چوتھا ابو زرع، ہوا اسمہ حرم، حاشیہ میں ہے ان کا نام حرم ہے۔ یہ چاروں کون ہیں؟ کھولیے الکواکب الدراری، امام کرمانی کی 25ویں جلد شرح کرمانی اٹھائے، فرماتے فیہ لطائف الاول، پہلا علمی نکتہ یہ ہے، اربعۃ کلہم کوفیون، یہ چاروں آخری روایت کے بزرگ امام ابو حنیفہ کے پڑوسی۔ جزاک اللہ۔ میری گفتگو ذرا سبق سمجھ کے سنیے۔ فرمایا کہ امام ابو حنیفہ امام بخاری شروع بھی امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے کرتے ہیں، جاتے جاتے حوالے بھی امام ابو حنیفہ کے کر کے جاتے ہیں۔ تو اعتراض کرتا ہے، اور صرف اول و آخر میں نہیں ہے، اس صحیح بخاری میں امام بخاری کے استاذ ہے فضل بن دکین، یہ امام بخاری کے استاذ ہے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہے، امام بخاری کے استاذ ہے ضحاک بن مخلد، یہ امام بخاری کے استاذ ہے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہے۔ اسی صحیح بخاری میں ابو حفص کبیر امام بخاری کے استاذ ہے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہے۔ اسی صحیح بخاری میں ابو عاصم النبی امام بخاری کے استاذ ہے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہے۔ اسی صحیح بخاری میں خلاد بن یحییٰ امام بخاری کے استاذ ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اسی صحیح بخاری میں ابو عبد الرحمن البخاری امام بخاری کے استاذ ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اسی صحیح بخاری میں شیخ مکی بن ابراہیم امام بخاری کے استاذ ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ جب میں نے بات بتائی تو طلبہ بالکل وہ ٹیکسٹے والے پریشان تھے۔ میں نے کہا اب بتاؤ بڑا کون ہے؟ کہتے ہیں واقعی امام ابو حنیفہ ہے۔ تو میں نے کہا تمہیں اس نے کیا سکھایا؟ اس لیے علماء کو سنو، انجینئر سے بنوانا ہے تو گھر کا نقشہ بنوانا جی، 4 کمروں کو 5 کر دیں، وادن سادہ صبح سرہ کی آنج کر رہے ہو، پہلے 4 آن دے ہونے جب 5 کر دیں۔ میں ان کی بات نہیں، ویسے ایک لفظ سنا رہا، ٹھیک ہے؟ تو تمہارے گھر کے کمرے پہلے 4 آن دے ہونے جب آنج کر کے 5 کر رہے ہو، یہ اس سے پوچھ، علماء سے پوچھ رہے ہیں تو دین۔ میرے دوستو، تو یہ صحیح بخاری امام بخاری رحمہ اللہ اپنے اکابر کے قدردان تھے۔ اب میں آخری بات کرنے لگا ہوں، توجہ رکھو۔ آپ میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو غیرت کی دعوت دیتے ہوئے، آپ کے ضمیر کے دروازے پہ دستک دیتے ہوئے کہتا ہوں، اپنی اولاد کو کالج پڑھاتے ہو، اسکول پڑھاتے ہو، یونیورسٹیز تک لے کر جاتے ہو، اپنی اولاد کو عالم بھی بنواؤ۔ میں اسکول کالج کا منع نہیں کرتا، ہم نے بھی پڑھنا چاہیے۔ ہم انگریز اور یہودی کی تہذیب کے مخالف ہیں، ان کی تہذیب نہ بناؤ۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہر نماز میں ہم یہ وعدہ کر رہے ہیں اللہ یہود و نصارہ کے طریقے پہ نہیں چلیں گے۔ رات کو سوتے وقت وتر میں دعائے قنوت میں وعدہ کرتے ہیں وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ، جو تیرا نافرمان ہے اس سے ہٹتے ہیں۔ تو سنو، پھر آپ کو جرت کرنی چاہیے اپنی اولادوں کو علم دنیا کے ساتھ علم دین بھی پڑھاؤ گے، اور پھر یہ اعتراض نہ کرنا آج مولوی بڑھے گا تو کھائے گا کہاں سے۔
یہ نہ کہنا مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے، کس بنیاد پہ کھائے گا. یہ پورا خط ہے، توجہ. مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ کیوں؟ تم سارے مانتے ہو کہ جب کھانے کی باری آتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ کون زیادہ کھاتا ہے؟ سارے آنکھ رکھتے ہیں. تو جب آپ مانتے ہو، اس بات کے قائل و فاعل ہو کہ مولوی زیادہ کھاتا ہے، تو پھر اپنی اولاد کو مولوی بناؤ. تو پھر ہمیں یہ تو نہ کہو کہ مولوی کہاں سے کھائے گا. میں نے آج تک نہیں دیکھا کوئی مولوی ہڑتال کر کے ٹھہرا ہو کہ آج عصر کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، میری تنخواہ بڑھا دو. میں روز دیکھتا ہوں میرے ڈاکٹرز بھائی، میرے پروفیسر بھائی، میرے اور دوست ہڑتالیں کر رہے ہیں، اسٹرائک چل رہی ہے. بھئی ہمارے حقوق دو، ورنہ ہے یا نہیں؟ ورنہ والی بات سمجھتے ہو نا؟ زنانی سالن کو گھٹ پکایا نا، وہاں کے کال زندہ پکاؤں گے، ورنہ وہاں کے ورنہ کیسے ہے کہ یہ مکالا مال کے وال بھی کھا سکتا. یہ ورنہ اپنی جیب پہ رکھے. ٹھیک ہے، علماء کے سامنے یہ بات نہیں ہے. علماء کو اللہ نے کم میں بھی عظمت دی ہے. وہاں 1.5 لاکھ روپے تنخواہ ہو، بچے 2 ہی اچھے. مولوی کی 10,000 ہو تو داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں ماشاءاللہ 12 بچے ہو گئے، درجن پورا ہو گیا. ہاں ان کا کوئی، میں الحمدللہ اپنے ماں باپ کی 12ویں نمبر کی اولاد. میں 12ویں نمبر کی اولاد آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہماری امی سے کوئی پوچھتا تھا آپ کے بچے، امی کہتی تھی 1 درجن، مکمل کے مکمل. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے بھائی. علماء کو تو اللہ نے مقام دیا ہے. آپ اپنی اولادوں کو دین کے لیے وقف کرو گے نا. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین اسلام پر کاربند فرمائے، شریعت اسلامیہ کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے.